بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امامت کا جو منصب ہے یہ یہودیوں کے درمیان رہا۔ تقریباً 2500 سال تک اللہ رب العالمین نے اس امت کی باغ ڈور، اس امت کی قیادت بنی اسرائیل کو دی تھی، اور اللہ رب العالمین کو بتانا تھا کہ اب تم سے یہ امامت کا منصب چھین کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اب امامت بنی اسرائیل سے چھین کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں منتقل ہو گئی ہے۔ یہ پیغام تھا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا دینا۔ تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور مسجد اقصی کی تعمیر خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آدم یا تو پھر ان کی اولاد میں سے کسی ایک نے بیت المقدس کی تعمیر کرائی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد ومسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد اقصی، یعنی کہ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، ان تینوں مساجد کی طرف انسان عبادت کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور گھر کی طرف عبادت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ معزز حاضرین جمعہ، پردانش خواتین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہستی اقدس و مقدس پر، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبہ کا جو عنوان ہے مسجد اقصی کی تاریخ اور اس سے جڑے کچھ واقعات، اور مسجد اقصی کے خلاف جو سازشیں ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں آج کے ہم اس خطبہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اقصی کسے کہتے ہیں۔ اقصی کا جو معنی ہے اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی آتے ہیں وہ جگہ جو کہ حرم سے دور ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ سے دور ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا گیا، چونکہ یہ خانہ کعبہ سے کافی دور پر واقع ہے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا میں یہ ایسی عبادت گاہ تھی جو سب سے دوری پر واقع تھی، اسی لیے اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی بہت ہی بابرکت، بہت ہی مقدس جگہ ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر جو مسجد بنی ہے اسی کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ محترم، مسجد اقصی صرف اس مسجد کا ہی نام نہیں ہے بلکہ اس پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے جو تقریباً 35 ایکڑ یا پھر 27 ایکڑ پر پھیلا ہوا وہ علاقہ ہے، جس کے اندر کئی مساجد ہیں، تقریباً 5 مساجد ہے۔ یہ مسجد قبلی ہے، مسجد عمر ہے، یعنی کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر میں مختلف مساجد ہے، اور وہ پورا جو کمپاؤنڈ ہے جو تقریباً 27 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مسجد اقصی۔ اور اس علاقہ ہے، اس کا اور بھی نام ہے جس کو القدس کہا جاتا ہے یا پھر یروشلم کہا جاتا ہے عربی کے اندر میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی؟ مسجد اقصی کو کس نے بنایا؟ تو عام طور پر ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی۔ اس کی دلیل ہے کہ امام ابن منذری نے اپنی کتاب ترغیب میں ایک حدیث نقل فرمایا ہے کہ لما فرغ سلیمان ابن داود، کہ جب سلیمان ابن داود علیہ السلام من بناء بیت المقدس، کہ جب بیت المقدس کو بنا کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس، یعنی ہمارے اندر وہ قوت فیصلہ عطا فرما کہ میرا جو بھی فیصلہ ہو اے اللہ تیرے فیصلے کے موافق ہو، یعنی حکمن یوافق حکمن، کہ اللہ رب العالمین ایسی صلاحیت دے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے کہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے بالکل موافق ہو جائے۔ دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں تو ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد تو کسی کو نہ دے۔ اور تیسری دعا حضرت سلیمان نے یہ مانگی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اس مسجد اقصی سے جو لوگ بھی نماز پڑھ کر کے نکلے وہ ایسے نکلے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ، کہ اللہ اس مسجد اقصی سے لوگ جب نماز پڑھ کے نکلے، عبادت کر کے نکلے تو ایسے نکلے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس حدیث کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصی کی جو تعمیر ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کی یہ جو 2 دعا ہے، حکمن یوافق حکمن، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے اندر ایسی قوت فیصلہ کا ملکہ عطا فرما کہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ نے حضرت سلیمان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے ان کی دوسری دعا بھی قبول فرمائی کہ ایسی بادشاہت دی کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو عطا کی۔ نبی فرماتے ہیں کہ غالباً حضرت سلیمان کی تیسری دعا بھی قبول کی گئی۔ یہ حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی اور صحیح روایت ہے۔
تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے. لیکن جب ہم بخاری پڑھتے ہیں تو بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ ای مسجد وضع فی الارض الاول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الحرام، کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد جو اس زمین پر بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے. حضرت ابو ذر غفاری پھر سے پوچھتے ہیں کہ ثم ایو، پھر کون سی مسجد؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال بیت المقدس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسری مسجد بیت المقدس ہے. حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم بینہما، کہ ان دونوں مسجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال. پہلی روایت جو میں نے آپ کو پیش کی اس کے اندر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی، جبکہ اس حدیث کے اندر جو کہ بخاری کی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم اور حضرت سلیمان کے درمیان تقریباً ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. تو پھر یہ مسجد سلیمان علیہ السلام نے کیسے بنائی ہے نا؟ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اس اشکال کا حل یہ ہے کہ نہ تو مسجد حرام کو حضرت ابراہیم نے بنایا اور نہ ہی بیت المقدس کو حضرت سلیمان نے بنایا. ان دونوں نے تجدید کی ہے. یہ بانی نہیں ہے، یہ مؤسس نہیں ہے. بانی یہ نہیں ہے. بانی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی ہے. گرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے کرائی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کرائی. اور سب سے زیادہ قرین قیاس بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ یہ مسلمانوں یعنی کہ بندوں کی، انسانوں کی عبادت گاہ کا یہ مرکز ہے، اسی لیے اللہ نے انسانوں سے ہی اس گھر کی تعمیر کرائی ہے. یہ بات سب سے زیادہ اصح ہے. تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور مسجد اقصی کی تعمیر خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آدم یا تو پھر ان کی اولاد میں سے کسی ایک نے بیت المقدس کی تعمیر کرائی ہوگی. بعد میں مرور زمانہ گزرتا گیا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے اس کی تجدید کی ہے. ایک بنیاد قائم تھی، بنیاد حضرت ابراہیم نے نہیں، آدم نے ڈالی ہے. دلیل یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار کو اونچا اٹھایا، مطلب کیا ہے کہ بنیاد تھی، آپ نے صرف اس کو آگے بڑھایا ہے. یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہاں مسجد کی تعمیر کی ہے تو تعمیر کی جگہ پہلے سے موجود تھی، آپ نے اس کی تجدید فرمائی اور وہاں اللہ کی عبادت کا ایک گھر بنایا جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہودی کہتے ہیں ٹیمپل آف سلیمان. تو معلوم یہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان نے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام یا ان کی اولادوں میں سے کسی ایک نے اس کی تعمیر کی ہے، باقی حضرت سلیمان نے تجدید کی، ایسے ہی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے.
ایک اور دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو جب آپ نے وہاں چھوڑا، کہاں؟ مسجد حرام کے قریب، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، احترام کی جگہ پر اے اللہ رب العالمین ہم نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ محترم جگہ تو وہ پہلے تھی، جبھی تو ابراہیم نے فرمایا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کوئی آبادی نہیں ہے، چٹکل میدان ہے، عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ نہیں رہے، وہاں حرم میں آپ نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی فضیلت تمام نبیوں کا یہ مسکن رہا ہے۔ بیت المقدس، بیت المقدس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت گاہ ہے جس کے لیے انسان رخت سفر باندھ سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ دنیا میں 3 ایسی جگہ ہے جہاں انسان عبادت کی نیت کے ساتھ اس کا سفر کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد ومسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد اقصی، یعنی کہ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، ان تینوں مساجد کی طرف انسان عبادت کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور گھر کی طرف عبادت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تینوں مسجد کم سے کم ہندوستان میں تو نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں لوگ مختلف مقامات پر سفر باندھتے ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بانسواڑہ کے اندر میں تو میں نے دیکھا کہ سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے کہ لوگ اجمیر بھی پیدل سفر کر جاتے ہیں عبادت کی نیت کے ساتھ، اور 7 مرتبہ کر لے تو حج کا ثواب بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا۔ انسان کی عقل کی یہ پختگی دیکھیے آپ کہ انسان دین سے اس قدر دور ہو چکا ہے کہ اسے جو بھی لوگوں نے بتا دیا اس پر وہ آنکھیں میچتا ہوا عمل کرتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کہا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ کہاں نبی نے حج کیا تھا؟ اجمیر میں کیا تھا یا پھر مکہ میں کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے حج وہیں ادا کیے جائیں گے، آپ یہاں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ شرک نے آپ کے دلوں کے اندر میں اتنا گھر کر لیا کہ اللہ نے آپ کو حق سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت ہمیں اس بارے میں نہیں جانا۔ مسجد اقصی کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات یہ تھی کہ یہاں سفر کیا جا سکتا ہے عبادت کے لیے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہیں سے کرایا گیا، اور اسی مسجد اقصی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کری ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ نے نبی کو مسجد اقصی میں ہی نبیوں کی امامت کا حکم کیوں دیا؟ کیوں نہ خانہ کعبہ میں امامت کی؟ خانہ کعبہ تو سب سے پہلی مسجد تھی، کیوں نہیں اللہ نے یہاں کہا؟ تو اس اشکال کا جواب اس طریقے سے ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امامت کا جو منصب ہے یہ یہودیوں کے درمیان رہا۔ تقریباً 2500 سال تک اللہ رب العالمین نے اس امت کی باغ ڈور، اس امت کی قیادت بنی اسرائیل کو دی تھی، اور اللہ رب العالمین کو بتانا تھا کہ اب تم سے یہ امامت کا منصب چھین کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اب امامت بنی اسرائیل سے چھین کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں منتقل ہو گئی ہے۔ یہ پیغام تھا اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا دینا۔ اسی لیے اللہ نے مسجد اقصی میں نبی کو حکم دیا کہ آپ یہاں
تمام نبیوں کی امامت کرائے۔ تیسری فضیلت مسجد اقصیٰ کی یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 500 اور ایک روایت کے مطابق 250، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا اس میں صحیح روایت یہ ہے کہ 250، اور جو 500 والی روایت ہے یہ ضعیف ہے جہاں تک میری تحقیق ہے، باقی واللہ عالم۔ مسجد حرام میں اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں جو شخص ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اسے 1,000 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو انہیں 250 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسجد قباء میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو کچھ مساجد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، تو ایک فضیلت مسجد اقصیٰ کی یہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور 4 مقامات پر قرآن کریم میں اس جگہ کے بابرکت ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو نجات دی یہیں اور یہاں برکت رکھی، بارکنا فیہا، ہم نے یہاں برکت رکھی ہے تمام عالم کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے یہ بہت ہی بابرکت علاقہ ہے۔ ایسے ہی یہود اس پر غاصبانہ حق ادا کرنے کا اسی طرح سے قائل نہیں ہے، اسے مکمل یقین ہے کہ یہ جگہ بہت ہی بابرکت ہے، گرچہ ہمیں یقین نہ ہو۔ مسجد اقصیٰ کی کیا تاریخ رہی ہے، اس کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل تک پہلے، 3000 سال پہلے اس کی کیا تاریخ ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال بعد جو ہے، یعنی 3000 سال بعد حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، ان 3000 سال کی تاریخی کتب کے اندر میں موجود ہے اور ملتی ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا یبوسی، ایک قوم آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی تو یہیں آئے تھے، وہ یہیں شہر فلسطین کے اندر، اور یہیں ایک قوم آباد تھی جس کو یبوسی کہا جاتا ہے، جس کا تعلق عرب کے ایک قبیلہ کنعان سے، اور یہ قبیلہ توحید پر تھی، یہ قوم توحید پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اس بادشاہ کا جو نام تھا، اس کا نام تھا ملک السلام۔ اس بادشاہ کا نام، ایک نام دوسرا بھی آتا ہے ملکی صادق، دوسرا نام یہ ہے ملک السلام، اس بادشاہ کا نام تھا، اور اس کا ایک اور بھی لقب تھا غالباً ارشالم، جس کی وجہ سے وہ یروشلم نام پڑا ہے، جو بعد میں جا کر کے یروشلم ہو گیا ہے، جو آج اسرائیل کی راجدھانی ہے، کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کی جگہ ہے، آج اسرائیل نے قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اسی شہر فلسطین میں پہنچے تھے۔ ان کا بادشاہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ملک صادق یا پھر ملک السلام تھا۔ ایک بات یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے ہی شہر فلسطین کو آباد کیا ہے، اسی لیے اس شہر پر، اس زمین پر ہمارا حق ہے۔
یعقوب اور ان کی اولاد توحید پر تھی، تم تو مشرک ہو، تم تو پلید ہو، تم ان کی اولاد سے کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جو لوگ بھی آئے یہ یہودی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس دعویٰ کی تردید قرآن کریم میں فرمائی کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، وہ تو ایک حنیف تھے، یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، وہ مسلم تھے۔ تو تم یہ مت سمجھو کہ مسلمان جو نام ہے وہ آج یعنی کہ 1400 سال پہلے سے نہیں، مسلمان نام جو بھی توحید پر آدم کے زمانے سے لے کر آج تک ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو شخص بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت جو نہیں کرتا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ کون ہے؟ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی عزت دی، چنا، اور آخرت میں بھی ان کا مقام ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ اسلم، اسلام لیا، تو انہوں نے کہا اسلمت، میں قبول کرتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ مسلمان تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، یہی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے یعقوب سے کی، پوتے ہیں، اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کی یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ پوری تاریخ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر میں ذکر کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، وہ حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ 1350 سال تک مسجد اقصی پر مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے، 1350 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ نے مسجد اقصی دی تھی۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ تم نے اپنے مقام اور اپنے منصب اور اپنے مرتبہ کو نہیں سمجھا، اور تم نے اپنی زندگی اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق گزارنی شروع کر دی۔ اللہ نے تم سے وہ منصب اور وہ قیادت چھین کر کے کسی اور کے ہاتھوں منتقل کر دی ہے۔ نہیں تو مسجد اقصی یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں 1350 سال تک تقریباً رہا ہے۔ ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے، ان عیسائیوں نے زبردستی مسلمانوں سے اس پر چھین کر کے اس پر قبضہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین تمہاری زبوں حالی نہیں کی ہے، یہ ہمارے عمل، ہمارے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اس دوران تقریباً 91 یا 90 سال، 90 سال یا 91 سال عیسائیوں کا تسلط مسجد اقصی پر رہا ہے۔ ہم یہاں اجمالاً بتا رہے ہیں، باقی ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل آگے بھی بیان کریں گے۔ عیسائیوں نے تقریباً 90 سال تک مسلمانوں سے یہ چیز چھین کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی مقصد میں گزاری کہ مجھے بیت المقدس چاہیے۔ محترم، آج بھی بیت المقدس انتظار کر رہی ہے کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا، آج بھی وہ منتظر ہے کہ کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا، آج بھی وہ مسجد اقصی منتظر ہے کہ کوئی ابو عبیدہ ابن جراح پیدا ہوگا، آج بھی وہ مسجد منتظر ہے کہ آج بھی کوئی حضرت عمر پیدا ہوگا، جو وہ چھین کر کے تم کو پھر سے اس تختی پر گدی نشین کر دے گا۔ مسلمانوں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جس منصب پر تمہیں بیٹھایا تھا، تمہارے عملوں کی ناکامیوں کی وجہ سے اللہ نے تم سے یہ چیز چھین کر کے آج وہ فلسطین بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کے خون سے سنا ہوا ہے۔ صرف معمولی اسٹیٹس لگا لینے سے حق نہیں ادا کر سکتے تم فلسطین کا۔ فلسطین کے لیے کبھی تم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کی ہے، یا اللہ کے سامنے وہ مظلوم بن کر کے تمہارے خلاف بھی فریاد کرے گی کہ اس نے کبھی بھی ہمارے لیے دعا نہیں کی اللہ رب العالمین۔ ایک بچہ کا ویڈیو آیا تھا مسجد ابھی، اس بچے کو اس کی ماں نے سمجھایا کہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے اس حالات کو دیکھ رہا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پاس ہمارا یہ معاملہ، ہمارے ساتھ یہ جو ظلم و بربریت کا سلسلہ چل رہا ہے، کسی کے پاس نہیں پہنچا، کوئی ہماری مدد کو نہیں آ رہا۔ اس بچے کا جواب سنیے گا تو عقل حیران رہ جائے گا۔ اس نے کہا، ماں مجھے کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ جبریل بھی آ کر کے کہہ دے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تو ہم جبریل سے بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میرا جواب بھی وہی ہوگا جو جواب حضرت ابراہیم نے وسط نار میں رہتے ہوئے دیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ معمولی سے 7 سے 8 سال کا بچہ ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ میرا جواب بھی وہی ہوگا جبریل کو جو جواب حضرت ابراہیم نے دیا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہم اللہ سے اپنے مدد کی اپیل کریں گے، ان کے سامنے پھیلائیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آج بھی کوئی ابابیل پیدا کرتے ہیں۔ محترم، 90 سال تک عیسائیوں نے جب قبضہ کیا بیت المقدس پر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں، پھر وہی مسجد اقصی اللہ نے مسلمانوں کو سونپ دی۔ مسجد اقصی کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ایک تاریخ یہ ہے کہ جب فرعون کا زمانہ تھا تو فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا ان فرعون علا فی الارض، اللہ نے کہا کہ زمین پر وہ اپنے آپ کو سب سے بلند کہتا تھا، بہت بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اللہ نے اس فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ حضرت موسیٰ کو پیدا کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب کسی نے کہا، نجومی نے، کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمے کا سبب بنے گا، اس نے تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ نے اسی بچے کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں کی۔ یہ میرا اللہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو، یعنی کہ بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دلا کر کے ایک امن و امان کی جگہ پر لے جانا چاہا۔ جب حضرت موسیٰ پوری بنی اسرائیل قوم کو لے کر کے آگے بڑھے تو سامنے آ گیا، سمندر آ گیا۔ قوم نے کہا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ادھر جائیں تو سمندر ہے، پیچھے جائیں تو سامنے فرعون کی پوری ٹیم نظر آ رہی ہے، ہم کو تم نے کہیں نہیں چھوڑا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی جو ایک اولو العزم پیغمبر کا کردار ہوتا ہے، حضرت موسیٰ نے وہ کردار ادا کیا، کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ یہ نبی کا جواب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا اپنی لاٹھی مار سمندر میں، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، چٹان کے مانند دونوں طرف سے ایک دیوار حائل ہو گئی اور اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس راستے سے عبور کرا دیا۔
جب فرعون اور اس کی قوم نے دیکھا تو وہ بھی اس راستے پر چل پڑی، اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اور اس کے حواریوں کو ڈبا دیا۔ اللہ نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ نے تمہیں نجات دی تھی فرعون اور آل فرعون سے، جو تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو اپنی رکھیل بناتا تھا، تم ایک بڑی مصیبت میں تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس مصیبت سے باہر نکالا، اور اللہ نے تمہارے سامنے اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، فرعون اور آل فرعون کو ہلاک کر دیا، اور تم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے چلے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، اس قوم کو لے جا اس مقدس زمین پر۔ کہاں؟ وہ زمین جو کہ فلسطین میں واقع ہے، یہ ارض مقدس ہے، اس زمین پر جاؤ۔ لیکن اس زمین پر ایسے یہ نہیں مل جا پاؤ گے، وہاں لڑنا پڑے گا، جہاد کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فلسطین پر ایک قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، بڑی ظالم، بڑی جابر اور بڑی طاقتور قوم آباد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تمہید باندھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ نے تمہید باندھی کہ میری قوم، یاد کرو اللہ کی ان تمام نعمتوں کو جو تمہیں اللہ نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری قوموں میں نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہیں بادشاہت دی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو بھی مانگا اللہ نے تمہیں دیا، وہ منسلوا دیا، ریڈی میڈ کھانا تھا، وہ کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں بنی اسرائیلیوں کو دیا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہے؟ تمہیں لڑنا ہوگا اس سے۔ قوم نے کہا، قال یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس جگہ تو بڑے جبار قسم کے لوگ رہتے ہیں، بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، ہم کیسے لڑیں گے؟ نہیں بھائی، ہم نہیں لڑ سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ نہیں بھائی، ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں دو نوجوان تھے، ان کا نام تھا یوشع ابن نون اور قالب ابن یفنہ۔ یہ دو نیک لوگ تھے۔ ان لوگوں نے تقریر کی، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون۔ کتنی بہترین بات کہی، ایمان ہوتا تو کود جاتے۔ ان دونوں نوجوانوں نے تقریر کی اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ارے دروازے تک تو پہنچو، کہ فلسطین کے دروازے تک پہنچو، اللہ تمہیں غلبہ دے دے گا۔ بھروسہ تو کرو اللہ رب العالمین پہ۔ میں نہیں جاؤں گا۔ ایسا جواب، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم لڑو، تمہارا رب لڑے، میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا، فلسطین خالی کروا کے دو، تب تو میں جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ یہ جواب ہے۔ فلسطین نے ہمیشہ قربانی مانگی ہے، جہاد مانگا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، کہ اللہ رب العالمین، میں اس قوم کا تو مالک نہیں ہوں، میں تو صرف اپنا اور میں اپنے بھائی کا مالک ہوں، اس پر میری حکومت ہے۔ اللہ رب العالمین اس فاسقوں کو کیا کرے گا؟ ان کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اللہ نے کہا کہ یہ ارض مقدس، یہ جو فلسطین ہے، اس زمین کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 40 سال کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اب 40 سال تک اسی میدان تیہ میں بھٹکتے رہو۔
40 سال تک اسی میدان تیہ میں یہ قوم بھٹکتی رہی۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد تھوڑا سا ہوش لیتے ہوئے حضرت موسیٰ نے پھر سے ہمت باندھی اور پھر سے اپنی قوم کو لے کر کے اردن کے راستے سے چلے۔ جب اردن کے راستے سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے چلے کہ چلو کسی طریقے سے ارض مقدس کو حاصل کرتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے۔ کہاں موسیٰ؟ میں اسرائیل تمہاری روح نکالنے آیا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، اندھا ہو گیا وہ۔ جلدی سے گیا وہ اللہ کے پاس کہ اللہ رب العالمین تم نے کس بندے کے پاس مجھے بھیج دیا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو تھپڑ مار دی مجھے۔ کیونکہ جلالی پیغمبر ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پورا واقعہ پڑھا سورہ قصص میں، ہاں ان کے جلال کا واقعہ بھی وہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس اور کہنا کہ اس جانور پر ہاتھ مارو اور جتنے بال تمہارے ہاتھ میں آ جائے اتنی زندگی اللہ تمہیں عطا کر دے گا، 15 سال۔ اس کے بعد موسیٰ نے پوچھا پھر کیا؟ پھر یہیں آنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تو اللہ رب العالمین مجھے لے ہی لو، میں ابھی جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک دعا مانگی اللہ کے یہ نبی حضرت موسیٰ نے۔ کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ رب العالمین میری موت یہ ارض مقدس کے قریب کرتے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ سے گزرتا تو میں تمہیں ضرور موسیٰ کی قبر کو دکھلاتا، وہ ارض مقدس میں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بعد قیادت یوشع ابن نون کے ہاتھ میں آئی، پھر انہوں نے لڑائی لڑی اور ارض مقدس کو حاصل کیا۔ لیکن بنی اسرائیل ہے یہ تو زندگی بھر اللہ سے خیانت اور غداری پر بہت ہی آمادہ رہتی ہے۔ اللہ نے کہا ارض مقدس میں داخل ہونا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، جھک کر کے داخل ہونا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن یہ قوم شکر ادا کرے گی؟ یہ تو سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے ارض مقدس میں داخل، نافرمانی دیکھیں یہیں سے شروع۔ بہرحال کچھ دنوں تک آباد رہی، لیکن پھر سے دوسری اقوام نے اس پر حملہ کیا اور پھر سے اس سے ارض مقدس چھن گیا۔ بہت دن مارے رہے، بھٹکتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے۔ پھر اس وقت کا جو نبی تھا حضرت شموئیل علیہ السلام، ان سے انہوں نے فریاد کی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا۔ سورہ بقرہ میں یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ مجھے ارض مقدس چاہیے۔ وقت کا نبی نے کہا مقدس ایسے نہیں ملے گی، لڑنا پڑے گا۔ لڑو گے؟ ہاں لڑیں گے، اپنی زمین کے لیے لڑیں گے۔ وقت کے نبی نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہوتا، تیرا کوئی ٹھکانا؟ آگے چل کر کے کہے گی نہیں میں نہیں لڑوں گا۔ یقین دلایا وقت کے نبی کو کہ نہیں میں لڑوں گا۔ وقت کے نبی شموئیل علیہ السلام نے اس وقت وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اس وقت جالوت اور اس کے لشکر نے تابوت سکینہ وغیرہ بھی چھین لیا تھا ان سے۔ وقت کے نبی نے طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا۔ اس وقت بھی بدماشی کی اس قوم نے، کہا کہ آپ نے ایسا امیر مقرر کر دیا کہ یہ تو نہ تو بڑے خاندان سے اور نہ ہی بادشاہ ہے، پیسہ والا بھی نہیں ہے۔ وقت کے نبی نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے یا اشراف النسل ہونا ضروری ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم اور جسم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اگر کسی چیز کی قیادت سنبھالنی ہے، اور اس کے پاس جسم بھی ہے۔ جسم سے مراد موٹا نہیں، قانون کو نافذ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر میں موجود ہونی چاہیے۔
اور علم، یہ دو چیزیں اگر موجود ہے تو آدمی قائد بن سکتا ہے۔ بہرحال بڑی تفصیل ہے۔ طالوت کی قیادت میں ان لوگوں نے جالوت سے لڑی، اپنا تابوت سکینہ چھینا وغیرہ۔ جالوت کو جو قتل کیا تھا وہ نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اس وقت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نوجوان تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ پتھر پھینکنے کا وہ ایک طریقہ حضرت داؤد کو بخوبی آتا تھا، تو انہوں نے وہیں دور سے نشانہ لگا کر کے وہ پتھر مارا جالوت کو کہ بس سیدھے لگی اور وہ مر گیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جالوت کو ہلاک کیا۔ یوشع کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ بہرحال یہاں سے ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ آنے والے جمعہ میں بیان کریں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو فلسطین کے لیے جسمانی نہیں تو کم سے کم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔